السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق اللہ یجعل له فرقانا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج کا موضوع ہے تقوی کے ثمرات۔ تقوی کی بنا پر اللہ تعالیٰ انسان کو ایک نور عطا فرما دیتے ہیں، اس کو نور فراست کہہ لیجئے۔ قرآن مجید کی زبان میں اس کو فرقان کہا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرقان عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک نور ہوتا ہے جس کی وجہ سے بندے کو کھوٹے اور کھرے کا فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قوت فارقہ یعنی فرق بین الحق والباطل کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں، اسے اچھے اور برے کی فوراً تمیز ہو جاتی ہے۔ یہ نعمت اللہ والوں کے پاس موجود ہوتی ہے، اسی لیے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ رب العزت کے نور کے ذریعے سے دیکھتا ہے۔ کہ فراست مومنانہ بڑی عجیب نعمت ہے، اس امت کے اولیاء کو کثرت سے یہ نور فراست عطا ہوا ہے۔ اس کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی وفات سے کچھ پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا، فرمایا کہ میری یہ جائیداد اپنے 2 بھائیوں میں اور 2 بہنوں میں تقسیم کر دیا کرو۔ انہوں نے عرض کیا وہ کیسے؟ میری تو ایک بہن ہے۔ فرمایا نہیں، تمہاری والدہ امید سے ہے، اور میرے وجدان میں مجھے بتایا ہے کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی عطا فرمائیں گے، اس لیے اس کو بھی شمار کیا ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی اہلیہ کو بیٹی عطا فرمائی، اور ان کی بات 100% سچ نکلی۔ یہ فراست ہے جو اللہ تعالیٰ دل میں القاء فرما دیتے ہیں۔ خواب سنے بغیر تعبیر بھی دے دی جاتی ہے۔ البدایہ والنہایہ میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز پڑھائی اور انہوں نے پیچھے پڑھی۔ پھر نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کی طرف رخ انور کر کے بیٹھ گئے۔ اس دوران میں ایک عورت آئی اور اس نے کھجوروں کا ایک بھرا ہوا تھال پیش کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے 2 کھجوریں لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے کے لیے دیں۔ جب انہوں نے 2 کھجوریں کھائیں تو انہیں بڑا مزہ آیا۔ اسی دوران ان کی آنکھ کھل گئی۔
انہیں خواب دیکھنے کا بھی بڑا مزہ آیا۔ ایک تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور دوسرا ان کے پیچھے نماز پڑھی، اور تیسرا ان کے ہاتھوں سے کھجوریں کھائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ یہ خلافت فاروقی کا زمانہ تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے نماز پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ انہوں نے نماز میں وہی 2 سورتیں پڑھیں جو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پڑھی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ حسن اتفاق دیکھیں کہ ایک عورت نے امیر المؤمنین کی طرف کھجوروں سے بھرا ہوا ایک تھال پہنچایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے 2 کھجوریں اٹھائیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے کے لیے دے دیں۔ جب انہوں نے کھجوریں کھائیں تو ان کا دل بڑا خوش ہوا۔ 2 کھجوریں کھانے کے بعد انہوں نے کہا، امیر المؤمنین مجھے اور بھی دیجیے۔ اس بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمانے لگے، اگر آپ کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی دی ہوتی تو میں اور بھی عطا کر دیتا۔ یہ نور فراست ہوتا ہے جو تقوی کی بنا پر انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ نعمت ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتی۔ اگر آپ غور کریں تو یہ چیز آج زندگیوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ بدنظری کا فوری ادراک۔ اس تعلق سے سماعت فرمائیں کہ ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ ایک صاحب ان کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ ان کی نظر راستے میں کہیں غیر محرم پر پڑ گئی تھی۔ آپ نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا؟ ہماری محفل میں بے محابہ چلے آتے ہیں اور ان کی نگاہوں سے زنا ٹپکتا ہے۔ یہ بات سن کر گھبرا گئے اور کہنے لگے، کیا اب بھی وہی اترتی ہے؟ فرمایا، نہیں، یہ وہی نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک فراست ہے جو مومن کو عطا کر دی جاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے تھے۔ ایک شخص ان کے پاس آیا۔ اس نے جبہ بھی پہنا ہوا تھا اور عمامہ بھی باندھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بظاہر منور نظر آ رہا تھا، گورا چٹا خوبصورت تھا۔ وہ آ کر کہنے لگا، حضرت مجھے آپ ایک حدیث کا مطلب سمجھا دیجیے۔ پوچھا، کون سی حدیث؟ اس نے کہا، حدیث یہ ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت نے اس کا چہرہ دیکھا اور فرمایا، او نصرانی کے بیٹے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا۔ یہ سن کر اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ کہنے لگا، واقعی میں نصرانی ہوں۔ میں اس لیے آیا تھا کہ میں پہلے آپ سے اس کا معنی پوچھوں گا اور پھر میں آپ کو لوگوں میں رسوا کروں گا کہ آپ اتنے بڑے شیخ بنے پھرتے ہیں لیکن اتنا بھی پتہ نہیں چلا کہ میں مومن ہوں یا نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ واقعی یہ ایک نعمت ہے جو مومن بندے کے دل میں عطا ہوتی ہے، لہٰذا اب میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بہت محتاط بزرگ تھے۔ ان کی زندگی میں بڑا تقویٰ تھا۔ اگر کوئی آدمی ان کو کوئی مشتبہ مال کی چیز کھانے کے لیے دیتا تھا تو آپ قبول ہی نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مشتبہ مال سے بہت زیادہ کھانا بنوایا، تقریباً 25-30 تھالیں بنوائیں۔ اس کے علاوہ دال بالکل حلال مال سے بنوائی۔ جب حضرت دسترخوان پر تشریف لائے تو فقط دال کے ساتھ روٹی کھا کر اٹھ گئے، باقی کسی اور چیز کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھایا۔
حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا عبدالرحمن قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے خود مجھے یہ واقعہ سنایا کہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی سفر پر تھے۔ اس دوران حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے میں کسی پروگرام کے لیے تشریف لائے اور واپسی پر اچانک چکوال شریف لے آئے۔ جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ اچانک تشریف لائے تو میں خوش بھی ہوا اور حیران بھی ہوا۔ میں نے گھر میں والدہ صاحبہ کو آ کر بتایا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں، ان کے لیے کھانا بنائیے۔ میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھایا، پانی پلایا، اور جب دسترخوان لگایا تو حضرت نے دسترخوان کی طرف ایک مرتبہ دیکھا اور پھر مجھے دیکھ کر فرمانے لگے، تمہارے گھر میں سور کیسے داخل ہو گیا؟ فرماتے ہیں کہ میں فوراً واپس والدہ صاحبہ کے پاس گیا اور ان سے کہا، امی جان، حضرت تو کھانے کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھا رہے اور مجھے غصے سے دیکھ کر فرماتے ہیں کہ تمہارے گھر میں یہ سور کیسے داخل ہو گیا؟ امی جان سر پکڑ کر کہنے لگیں، اوہو، غلطی میری ہے، یہ میرے ہمسائے والی عورت مدتوں سے مجھے کہہ رہی تھی کہ جب کبھی تمہارے پیر صاحب آئیں گے تو اس دفعہ کھانا میں بنا کے دوں گی، اور مجھے خیال ہی نہ رہا کہ حضرت محتاط غذا کھاتے ہیں۔ میں نے پڑوسن کا حق سمجھ کر اسے ہاں کر دی تھی، لہٰذا یہ ہمارے گھر کا کھانا نہیں، پڑوس کے گھر کا کھانا ہے۔ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس کے خاوند کا مال تو حلال تھا، مگر اس نے اپنی رقم کو سود والے اکاؤنٹ میں رکھا تھا، لہٰذا وہ بھی حرام بن گیا۔ امام اولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا نور فراست بہت مشہور تھا۔ فرماتے تھے کہ 40 دن تک میرے پاس رہو اور جو چیز کھانے کے لیے میں بتاؤں وہ کھاؤ، تو میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ ان 40 دنوں میں تمہارے سینے کو نسبت کے نور سے روشن فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ کوئی مرید آیا اور اس نے کچھ انگور کھانے کے لیے پیش کیے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں سے کچھ انگور توڑ کر منہ میں ڈالنے لگے تو واپس رکھ دیے۔ فرمایا، مجھے ان میں سے مردوں کی بدبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا، حضرت بازار سے لایا ہوں، لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے واپس کر دیے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل کی وجہ سے اس کے اندر تجسس پیدا ہوا اور اس کی تحقیق کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ چنانچہ وہ دکاندار کے پاس گیا اور پوچھا، جناب آپ نے یہ انگور کہاں سے لیے؟ اس نے کہا، ایک دیہاتی بندے کا انگوروں کا باغ ہے، وہ لاتا ہے اور میں اس سے خریدتا ہوں۔ اس نے کہا، مجھے اس کا پتہ بتا دیجئے۔ اس نے اس کا پتہ دے دیا۔ جب اس آدمی نے جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ اس شخص نے ایک پرانے قبرستان کی زمین ہموار کر کے وہاں انگوروں کی بیلیں لگائی ہوئی ہیں۔ عزیز السالکین، یہ کوئی علم غیب نہیں ہوتا۔ اپنا دماغ بالکل صاف رکھنا۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ تو علم غیب بن گیا، ہرگز نہیں، بلکہ یہ ایک نور فراست ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیارے بندوں کو ایسی حرام اور مشتبہ چیزوں سے بچانے کے لیے فہم سلیم عطا کر دی جاتی ہے، ان کے دل میں القاء کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کے استعمال کرنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس کو نور فراست، فرقان، وجدان، قوت فارقہ اور فراست مومنہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بندہ پولیس کے محکمے میں 30-40 سال کوتوال رہے، پھر اس کے سامنے سے 5 بندے گزریں تو ان کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ان میں سے یہ
نشہ کرنے والا آدمی ہے، حالانکہ اس کو تو نہیں پتہ ہوتا، لیکن جب تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ نشہ کرنے والا بندہ ہوتا ہے۔ اسے کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا تجربہ ہوتا ہے، اور اس تجربے کی وجہ سے اس کو پہچان حاصل ہو جاتی ہے۔ ہم نہیں پہچان سکتے مگر کوتوال پہچان لیتا ہے۔ اسی طرح یہ چیز بھی تجربے سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کو بھی ایسی چیزیں بتا دیتے ہیں۔ انسان کو تقوی کی وجہ سے اخراج من الضیق کا ثمرہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے تنگی میں سے راستہ نکال دیتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج نکال دیتے ہیں۔ کچھ حاسدین نے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بہتان لگانے کی کوشش کی۔ حاسد تو دنیا میں ہوتے ہی ہیں، یاد رکھیں کہ جہاں فضل و کمال ہوگا وہاں آپ کو بہت زیادہ حاسد ملیں گے۔ چونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو فقاہت میں بلند مقام حاصل تھا، اس لیے آپ کو باقی ائمہ کے حاسد اتنے نہیں ملیں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم کسی کی ہی نہیں مانتے، وہ کسی اور پر الزام تراشی نہیں کریں گے۔ آپ کبھی ان کی زبان سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں سنیں گے۔ ان کے تمام اعتراضات بالآخر امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ہوتے ہیں۔ کائنات میں سب سے زیادہ فضل و کمال اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، لیکن اس لیے ان کے حاسدین بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتارا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ حاسدین نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر بہتان لگانے کی کوشش کی، اس طرح کی کہ ایک عورت جس کے اخلاقی حالات اچھے نہیں تھے، اس کو مال پیسہ دینے کا لالچ دیا اور کہا کہ تم اس نعمان حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کسی طرح اپنے گھر میں بلاؤ، ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے۔ وہ پوری صورت حال کو سمجھ نہ پائی۔ اس نے کہا کہ اچھا، یہ تو اتنا بڑا کام تو نہیں ہے، میں کوئی بہانہ کر لوں گی۔ جب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھ کر گھر آنے لگے تو وہ عورت انتظار میں تھی۔ وہ ایک دم دروازہ کھول کر باہر نکلی اور کہنے لگی کہ میرا خاوند آخری لمحات میں ہے، وہ کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے، آپ مہربانی فرما کر اس کی وصیت سن کر لکھ دیجئے۔ اب اگر ایسی صورتحال اچانک پیش آ جائے تو آدمی اس کو سچ سمجھ لیتا ہے۔ چنانچہ حضرت جیسے ہی اس کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ حاسدین پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے ان کو بھی پکڑ لیا اور اس عورت کو بھی پکڑ لیا اور کہا، دیکھو یہ اتنے بڑے عالم بنے پھرتے ہیں اور رات کے وقت اجنبیہ کے گھر میں بھی آ جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات حاکم وقت تک پہنچا دی۔ حاکم وقت نے کہا کہ ان دونوں کو جیل میں بند کر دو، میں صبح اٹھ کر معاملے کی تحقیق کروں گا۔ اس طرح ان دونوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ باوضو تھے، چنانچہ آپ نے وہیں اپنا کپڑا بچھایا اور نفل پڑھنا شروع کر دیے۔ جب کافی دیر تک نفل پڑھتے رہے تو عورت کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ہوں، جوانی کی عمر میں ہوں، اندھیرا بھی ہے اور تنہائی بھی ہے، لیکن یہ شخص اتنا نیک ہے کہ میری طرف دھیان ہی نہیں کر رہا۔ چنانچہ اب اس کو احساس ہوا کہ اتنے نیک بندے کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ بالآخر اس نے احساس ندامت کے ساتھ سوچا کہ میں ان کے سامنے حقیقت کھول دیتی ہوں۔ چنانچہ جب آپ نے سلام پھیرا تو وہ کہنے لگی، جناب
میں آپ کے سامنے اس سارے ڈرامے کی حقیقت کھولنا چاہتی ہوں۔ فرمایا بتاؤ۔ وہ کہنے لگی کہ کچھ لوگوں نے مجھے اس طرح ورغلایا تھا، میں نے ان کے کہنے پر یہ کوتاہی کر لی۔ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ تو میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، لہٰذا اب مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا، اگر یہ معاملہ ہے تو تجھے میں ایک ترکیب بتاتا ہوں اور تم اس پر عمل کرو۔ اس نے پوچھا کون سی ترکیب؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم جیل کے پہرے دار کے پاس چلی جاؤ اور اس سے کہو کہ مجھے یہاں اچانک پکڑ کر پہنچا دیا گیا ہے اور میرے گھر میں کچھ تقاضے تھے، میں چاہتی ہوں کہ میں جا کر وہ تقاضے پورے کر لوں، اس لیے تو میرے ساتھ گھر تک چل، میں وہ تقاضے پورا کر کے تیرے ساتھ واپس آ جاؤں گی۔ امید ہے کہ وہ تم پر اعتماد کر لے گا۔ اس کے بعد تم پہرے دار کے ساتھ میرے گھر چلی جانا اور وہاں میری بیوی کو پوری بات سنا دینا۔ تم اپنا برقع میری بیوی کے حوالے کر دینا اور اسے کہنا کہ وہ اس سپاہی کے ساتھ میرے پاس آ جائے۔ اس نے اس ترکیب پر عمل کیا اور کچھ دیر بعد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی ان کے کمرے میں پہنچ گئی۔ اگلے دن حاکم وقت نے دربار لگایا۔ وہاں حاسدین کا ایک جمع غفیر تھا کہ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ اس مصیبت سے کیسے نکلتے ہیں۔ حاکم وقت نے آ کر کہا نعمان، تم اتنے بڑے عالم ہو کہ لوگ تمہیں جبال العلم سمجھتے ہیں، یعنی علم کا پہاڑ سمجھتے ہیں۔ تمہارا یہ عمل ہے کہ تم رات کے وقت تنہائی میں ایک اجنبیہ کے ساتھ ہوتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں تو اجنبیہ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ یہ تمہارے ساتھ تو ایک اجنبیہ عورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ اجنبیہ تو نہیں ہے۔ آپ میرے سسر کو بلا لیجئے اور ان سے کہیے کہ آ کر اس کو پہچانے کہ یہ کون ہے۔ چنانچہ جب سسر آئے اور انہوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ تو میری بیٹی ہے اور میں نے اتنا عرصہ پہلے امام صاحب کے ساتھ اس کا نکاح کیا تھا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ بندے کو حاسدین اور دشمنوں کی ایسی چالوں سے بھی باہر نکال دیتے ہیں۔ جہاں سے انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی وہ کیسے نکلے، متقی بندے کو اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں۔ معاشرتی زندگی گزارتے ہوئے انسان کو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ایسا الجھ جاتا ہے کہ رشتے آتے ہی نہیں۔ اس طرح ماں باپ کی راتیں جس بے قراری میں گزرتی ہیں وہ کسی دوسرے کو بتا ہی نہیں سکتے۔ جہاں ماں باپ کا ایک ہی جوان العمر بیٹا پڑھ کر فارغ ہوا ہو اور دھکے کھاتے ہوئے 2 سال گزر جائیں اور روزگار کا سبب نہ بن رہا ہو، تو جب وہ شام کو خالی واپس آتا ہے تو ماں ہی بتا سکتی ہے کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ بعض اوقات آدمی کاروبار شروع کرتا ہے اور دوسرے لوگ اس کے پیسے دبا کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ دیتے ہی نہیں، اب کرے تو کیا کرے۔ ایسے موقع پر شیطان بندے کو بہکاتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، پھر کچھ نہ کچھ طریقے اختیار کرتا ہے اور غیر غلط کاموں کے ذریعے سے معاملے کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، ہمارے ان مسائل کا حل کہیں اور ہوتا ہے اور کہیں اور بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ پہلے پریشانی کم ہوتی ہے اور بعد میں پریشانی بڑھا دی جاتی ہے۔ جب انسان کو دروازہ بند نظر آئے، چاروں طرف دیوار نظر آئے، کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ میں ان حالات میں کیا کروں، اس کو ضیق اور تنگی کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ رب العزت متقی بندوں کے لیے
ایسے بند حالات میں بھی دروازہ نکال دیتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو انسان تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس کے لیے مخرج بنا دیں گے۔ مخرج کو انگریزی میں ایگزٹ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ متقی بندے کو مشکل حالات میں ایگزٹ کا سائن دکھا دیتے ہیں۔ آج کل بڑی بڑی بلڈنگز بنی ہوتی ہیں، اگر وہاں کسی وجہ سے روشنی بند ہو جائے تو کچھ روشنیاں جل جاتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ باہر جانے کا راستہ ادھر سے ہے۔ اس راستے کو ایگزٹ ڈور کہتے ہیں۔ بس یوں ہی سمجھ لیں کہ جو انسان متقی ہوتا ہے، اگر وہ کبھی حالات کی پریشانی اور مصیبت میں کسی وجہ سے گھر بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایگزٹ کی بتیاں جلا کر نکلنے کا راستہ دکھا دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیزوں، سلسلہ چل رہا ہے تقوی کے ثمرات، تو اس موضوع کی انشاءاللہ اگلی کڑی، اگلی نشست میں آپ حضرات کی روبرو پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، خیر کی زندگی عطا فرمائے، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔